رکن اسمبلی شوپیاں شبیر کلیر نے کہا کہ انہیں ریاست کی بحالی نہیں بلکہ الگ کشمیر چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جموں کو کشمیر سے الگ کیا جاتا ہے تو انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ وہ اس فیصلے کے حق میں ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جس دن جموں کشمیر سے الگ ہوگا اس دن جموں کے لوگ لداخ کے لوگوں کی طرح روئیں گے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ گولیاں صحیح ہے، ہم نے کشمیر کے لیے گولیاں صحیح ہے، ہم نے جموں کے لیے گولیاں نہیں صحیح ہے۔ ان کو وہاں رہنے دو، ہمیں یہاں رہنے دو۔ ہم بالکل اس حق میں ہیں، ہمیں کشمیر الگ چاہیے، گریٹر کشمیر، جس میں ہمارا چناب ویلی ہے، جس میں ہمارا راجوری پونچھ ہے۔ ہم گریٹر کشمیر چاہیں گے، اور جموں کے جو 4 ڈسٹرکٹ ہے وہ اپنا ڈسٹرکٹ الگ بنائے صوبہ، چاہے ہمیں اسٹیٹ ملے یا نہ ملے۔ ہم یہ ڈراتے ہیں، ہمیں جو ڈر لگتا ہے لوگوں کو، ہمیں اسٹیٹ نہیں دے گی، ہمیں یونین ٹیریٹری دے گی۔ جب ہمارا کشمیر اپنا ہوگا ہمیں ضرورت ہی کچھ نہیں ہے، اور ہمیں گریٹر کشمیر ہندوستان کا حصہ ہوگا، چاہے وہ ہمیں اسٹیٹ دے یا یونین ٹیریٹری میں رکھے۔ ہم الگ جینا چاہتے ہیں، اپنے حساب سے جینا چاہیں گے۔ ہمارا دیکھیں، اگر آپ کو یہ پتہ چلے، ہمارے 15,000 کروڑ روپے ہمارے کشمیر کے لوگ 6 مہینے میں جموں میں خرچ کرتے ہیں۔ کتنا؟ 15,000۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے اشمقام کرشانگام میں آج ایم ایل اے پہلگام محمد الطاف وانی نے نئے پل کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ پل گزشتہ 3 دہائیوں سے درپیش رابطہ کاری کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ منصوبے کی تکمیل کے بعد مقامی آبادی کو بہتر آمد و رفت کی سہولت میسر آئے گی، جس سے علاقے کی سماجی اور اقتصادی ترقی کو فروغ ملے گا۔ متعلقہ حکام کے مطابق R&B محکمے کے تحت پل کی تعمیر 6 ماہ کے اندر مکمل کر کے عوام کے لیے وقف کی جائے گی۔ ات واریاہن بوڑ واریاہن گامن گژھِ امہِ سۭتۍ اَسہِ رٲبطہٕ۔ یِم چھِ بہتریٖن کامہِ، یِم گژھِ گژھٕنۍ، کیٛازِ یہِ چھِ جٲیِز کٲم، بیٚیہِ چھِ آمد رفت لُکن ہُنٛد، تہٕ یَتھ چھِ بہتریٖن کٲم۔ بیٚیہِ چھُ الطاف احمد کُلوٗ صٲبُن أسۍ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار، تہٕ یِمو کوٚر یَتھ منٛز یہِ پہل، تہٕ اَسہِ آو یَتھ یہِ قدم۔ دھیرے نہ مانگ تھی، لاسٹ ٹائم یہ مس ہوا کیونکہ اسمبلی ان بٹوین ہی ختم ہوئی 2018 میں، تو یہ جموں کرشنگاما جو ہے ایک بہت بڑا ایریا آپس میں کنیکٹ ہو رہا تھا، تو یہ لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ تھی لوگوں کی۔ تو الحمدللہ میں عمر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ڈپٹی سی ایم ہیں R&B کے، منسٹر بھی ہے سریندر چودھری جی، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ طویل خشک سالی کی وجہ سے بانڈی پورہ میں ولر جھیل میں پانی کی سطح کافی کم ہو گئی ہے اور جھیل کا ایک وسیع رقبہ مکمل طور پر سوکھ گیا ہے۔ اس وجہ سے نہ صرف جھیل سے نکلنے والی آبی پیداوار متاثر ہو گئی ہے بلکہ جھیل سے جڑے ہزاروں ماہی گیروں کا روزگار بھی متاثر ہو گیا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق آلودگی سے بھی جھیل کا حلیہ بگڑ گیا ہے۔ کینسن میٹرن کران کہ وچھو تو یم سائڈ کرمس کینسن گوری نیرن سنگر سۭتۍ کینسن میٹرن باقی تیُتھُے یُتھُے اوس وولر چھ ناو یوت کاغذی امرِ منٛز کاغذن منٛز لیکھو أسۍ وولر، بلکہ وولر چھُنہٕ کِہیٖنۍ، سُہ گوٚو بالکل خۄشک۔ گورمنٹن کوٚر پٔتمہِ پھِرِ اتھ کرو درٛجِنگ وغٲرٕ چیٖز، ہیٚچُکھ نہٕ سُہ تہِ کٔرِتھ کینٛہہ۔ تِمو کٔر أکِس ٹوکرس أکِس، سُہ کوٚر تِمو یور سٔدرٕ کوٗٹہِ پٲیِن، یُس نہٕ وولرس سۭتۍ یِوان اوس کینٛہہ، تمہِ بجایہِ چھُ وولر یہِ ٲر چھِ، لانٛگ چھِ، باقٕے باقٕے جایہِ چھِ۔ ضلع کلگام میں دریاؤں اور ندی نالوں میں کچرا پھینکے جانے پر مقامی لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس عمل سے آبی ذخائر آلودہ ہو رہے ہیں اور بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ عوام نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ دریاؤں میں کچرا نہ ڈالیں اور صفائی کا خیال رکھیں۔ تمام عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا ارد گرد کا جتنا بھی خراب ماحول، گندا ماحول، کہ وہ اپنے احاطے میں اپنی ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ کلگام میں ارد گرد جتنے بھی نالے ہیں اور اس کا ان کی نالوں کی صفائی کا خیال رکھے۔ ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، وہ اس کوڑا کرکٹ کے متعلق کوئی اقدام اٹھائے۔ وزارت خارجہ حکومت ہند کے زیر اہتمام علاقائی پاسپورٹ آفس جموں اور ضلع انتظامیہ ڈوڈا کے تعاون سے ڈوڈا میں 3 روزہ پاسپورٹ موبائل وین سیوا کیمپ کا آغاز کیا گیا۔ اس اقدام کا مقصد پاسپورٹ سے متعلق خدمات کو شہریوں کے قریب لانا اور ضلع میں میل سروس کی فراہمی کو مضبوط بنانا ہے۔ کیمپ کا افتتاح ڈپٹی کمشنر ڈوڈا ہروندر سنگھ نے کیا۔ پاسپورٹ موبائل وین سیوا کیمپ کو شہریوں کی دہلیز پر پاسپورٹ کی درخواستوں کی منظوری اور دستاویزات کی تصدیق، بائیو میٹرک
کیپچر جیسی خدمات کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ یہ خاص طور پر دور دراز پہاڑی علاقوں کے رہائشیوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ترال کے علاقے حاجن کے مقامی نوجوانوں نے محکمہ دیہی ترقیات سے علاقے میں کھیل کا میدان تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا۔ مقامی کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ حاجن میں کھیل کی بنیادی سہولیات نہ ہونے کے باعث نوجوانوں کو تقریباً 3 کلومیٹر دور جا کر کھیلنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، جس سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نوجوانوں نے متعلقہ محکمے سے اپیل کی کہ علاقے میں جلد از جلد مناسب کھیل کا میدان تعمیر کیا جائے تاکہ نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا موقع مل سکے۔ نئے صدر کے انتخاب پر بی جے پی لیڈر علی محمد میر نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہمیشہ عام کارکن کو آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ انہوں نے بی جے پی کہا کہ وہ پارٹی نہیں ہے جو خاندانی راج پر یقین رکھتی ہے۔ مٹھائی بانٹ رہے ہیں جو آج ہمارا قومی صدر نیا بنا ہے نتین نوید جی۔ یہ اتہاس ہے کہ آج بھارتیہ جنتا پارٹی میں ایک یووا کو دیجیے جو 45 سال کا ہے، جس کا جنم بھارتیہ جنتا پارٹی کا جنم لینے کے بعد ہوا ہے، آج بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس کو پریزیڈنٹ بنایا ہے۔ یہ صرف ایک بھارتیہ جنتا پارٹی میں ہو رہا ہے، باقی کسی بھی پارٹی میں ایسا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ انٹرنل ڈیموکریسی اگر دیکھا جائے گا وہ بھارتیہ جنتا پارٹی میں ہے۔ آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے شوپیاں ضلع صدر راجہ وسیم نے کہا کہ کانگریس جہاں جہاں انتخابات جیتتی ہے وہاں ووٹنگ مشینوں کو درست قرار دیتی ہے، اور جہاں شکست کا سامنا کرتی ہے وہاں ای وی ایم میں چھیڑ چھاڑ کا الزام لگاتی ہے۔ انہوں نے یہ بات چکورہ شوپیاں میں منعقدہ پارٹی ورکر پروگرام میں کہی۔ راجہ وسیم نے مزید کہا کہ جیسا کہ ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی پہلے ہی کہہ چکے ہیں، کانگریس مکت بھارت بن چکا ہے، اور آج کا بھارت واقعی کانگریس مکت بھارت ہے۔ محکمہ جل شکتی کے ایگزیکٹو انجینئر وشال تھاپا نے آج 5 مختلف پمپنگ اسٹیشنوں کا خصوصی اور تفصیلی دورہ کیا، جس کا مقصد علاقے میں پانی کی فراہمی کی صورتحال کا جائزہ لینا اور تکنیکی نظام کی کارکردگی کو یقینی بنانا تھا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ اسسٹنٹ انجینئر شوکت بجاڑا اور دیگر متعلقہ ملازمین تکنیکی عملہ موجود تھا۔ انجمن شرعی شیعان کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفی نے کہا کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے معاملے میں جس طرح میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ حقائق کے منافی اور گمراہ کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کی بنیادی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کے طور پر پیش کرے۔ وہاں بالکل حالات قابو میں ہیں، کچھ حالات بے قابو ہو گئے تھے، تو اس کا وہ ٹرمپ صاحب ذمہ دار ہے، اس کے بیانات اس پر گواہ ہے۔ وہ عوام کو نظام ولایت کے خلاف، رہبر کے خلاف، حکومت کے خلاف ابھارتا تھا، مگر ایرانی عوام نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ سڑکوں پر نکلے، نظام ولایت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور رہبر کے ساتھ جموں کشمیر میں سیاسی گہما گہمی کے چلتے نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت 2 فروری سے شروع ہونے والے اسمبلی سیشن کے دوران اپنا دوسرا سالانہ بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ اس بجٹ سے جہاں تاجر برادری اور سیاحت سے وابستہ افراد معاشی استحکام کی امید لگائے بیٹھے ہیں، وہیں ہزاروں ڈیلی ویجرز کی نظریں ریگولرائزیشن کی خوشخبری پر ٹکی ہیں۔ کیا کچھ رہے گا اس بجٹ میں؟ اسے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے پرویز بٹ کی اس خاص رپورٹ میں۔ ہمیں دے اجازت، آداب۔ 2 فروری سے جموں کشمیر اسمبلی کا دوسرا بجٹ سیشن شروع ہو رہا ہے، اور پہلے دن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا خطاب ہوگا، جبکہ 6 فروری کو جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ، جو کہ وزیر خزانہ بھی ہیں، اپنا دوسرا بجٹ پیش کریں گے۔ 4 اپریل تک چلنے والی اس سیشن میں کل 22 سیٹنگز رہیں گی۔ سیشن 3 مرحلوں میں ہوگا۔ پہلا مرحلہ 2 فروری اور باقی کے 2 رمضان المبارک کے بعد۔ قابل غور ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد یہ پہلا بجٹ ہے، اور ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے جب وادی کی معیشت کو سہارے کی سخت ضرورت ہے۔ وادی کشمیر کے تاجر ہوں یا سیاحت سے جڑے افراد،
सब की नज़रें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर टिकी हैं। बहुत सारी उम्मीदें हैं सरकार के ऊपर जो बजट सेशन आने वाला है। हम चाहते हैं कि हम रिक्वेस्ट करें एज ए ट्रेडर सरकार को, जो बजट होने वाला है 2026 और 27, इनका बिल्कुल ज़्यादा फोकस होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए ट्रेड पे, क्योंकि ट्रेड तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और हम चाहते हैं कि इस बजट में गवर्नमेंट हमारा खास ख्याल रखे। यूनियन बजट में जो हमारी स्टेट को फिर जो एलोकेशन होती है, खासकर मैं कहूँगा कि जो हमारी अभी हाउस बोट्स हैं उनमें बिजली का बहुत हमें बर्डन हो रहा है, क्योंकि हम फ्लैट रेट्स पे अभी बिजली की बिल पे कर रहे हैं और बहुत उसमें हमें बर्डन होती है ये पे करने में, क्योंकि काम भी कुछ नहीं है, बिजनेस भी उतना नहीं है। और हम चाहते हैं कि इस बजट में गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ एलोकेशन करे और हमें बिजली पे जो रियायत है वो होनी चाहिए। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के सरकारी महकमों में बरसों से काम करने वाले आर्जी मुलाजिमीन के लिए ये बजट किसी इम्तिहान के नतायज से कम नहीं। डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स का मुतालबा है कि इस बार सिर्फ वादे नहीं बल्कि अमली तौर पर रेगुलराइजेशन पॉलिसी का ऐलान किया जाए। एनसी सरकार के कुछ वुज़रा के हालिया बयानात से इन आर्जी मुलाजिमीन की उम्मीदें इस बजट से ज़्यादा बढ़ गई हैं। 2026 और 27 का जो बजट है, इसमें खासकर यहाँ के जो आर्जी मुलाजिमीन है जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों में, कॉरपोरेशंस में, ऑटोनोमस बॉडीज में और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो बुनियादी काम चला रहे हैं, उनके हवाले से एक खुशखबरी सुनाई जाएगी। ये उनके लिए खुशखबरी का साल होगा। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जो आने वाला बजट है, इसमें हमारी जो दीरीना मांग है रेगुलराइजेशन की, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ताहम बजट की इन खुश आइंद उम्मीदों के दरमियान सिक्योरिटी के खदशात और इंतजामी रुकावटें भी मौजूद हैं। हालिया पहलगाम हमले ने सयाहती सीज़न पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। वहीं पिछले बजट के कई ऐलानात और बिजनेस रूल्स की अदम मंजूरी अब भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। मुनसिफ टीवी के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।